زبان کا مسئلہ نہیں آتا کہ ایک زبان جو آج سے 1400 سال پہلے استعمال کی جاتی تھی، ہمیں لنگوسٹکس میں پڑھاتے تھے کہ زبان جو ہے وہ بھی ایوالو کرتی ہے، کس کس لفظ کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ حرف اور اس کے معنی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ آربیٹری ہے، کہ ایک درخت ساؤنڈ میں درخت کا مطلب وہ نہیں ہے وہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جب تک آپ کہتے نہیں ہیں یہ درخت ہے، پھر آپ کے دماغ میں وہ کنیکشن اس حرف کا اس معنی سے بن جاتا ہے۔ تو اب ایک کلچر جو 1400 سال پہلے تھا اس کی زبان محفوظ کس طرح رکھی گئی تاکہ دیکھ آج اس کی انٹرپریٹیشن وہی ہو جو 1400 سال پہلے سمجھی جاتی تھی۔ میرا خیال ہے اس وقت جو اسلام کے زندہ معجزات ہیں نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ قرآن کو ہم معجزہ مانتے ہیں نا، عقل کو جی عاجز کر دینے والی چیز۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے عربی کو فریز کر دیا ہے، ایٹ لیسٹ جو ان کی اپنی لینگویج تھی اس کو۔ باقی ظاہر ہے ماڈرن چیزیں، اگر آپ موبائل آیا ہے مارکیٹ میں تو اس کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ رکھا جائے گا، ظاہر ہے ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے نا۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ قرآن جب نازل ہوا ہے اس وقت جو الفاظ استعمال ہو رہے تھے ان کی آبزرویشن میں، جن چیزوں کے لیے، پہاڑ کے لیے اگر جبل ان کا لفظ ہے تو اب کوئی چینج ہو گیا ہوا ہے، نہیں۔ اسی طریقے سے تلوار کے لیے کوئی لفظ ہے، اسی طریقے سے زبان کے لیے کوئی لفظ ہے ہوں تو وہ اب چینج ہو گیا ہے، نہیں۔ ہوں عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن نے۔ جی ظاہر ہے پوری دنیا میں اسلام پھر چلا گیا، پھر اللہ کی طرف سے یہ معجزانہ چیز ہوئی، لہٰذا عربی جو ہے وہ فریز ہوئی ہے ایز فار ایز قرآنک عربک از کنسرنڈ، سب اس وہ میں کوئی اس تبدیلی نہیں۔ زمانے کی لغت کے ذریعے فریز ہوئی ہوگی کیونکہ وہ اس زمانے کی ڈکشنری کا کے اندر کچھ اب آج کل کے سعودی عربیہ میں جو عربی بولی جاتی ہوگی وہ یقیناً مختلف ہوگی قرآن کی عربی سے۔ نہیں، مختلف نہیں ہے، یہ یہاں کی مت ہے، علماء نے مشہور کی ہوئی ہے تاکہ کہیں لوگ عربی سیکھ نہ لیں۔ جو لوگ ہوں وہاں رہ کے آئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ کون سی چیز مختلف ہے، قرآن میں کون سا لفظ ایسا استعمال ہو رہا ہے جو ان کی عربی میں یوز نہیں ہوتا۔ ابھی ریسنٹلی عمر سیریز فلم بنی ہے، جی آج سے جی 10 سال پہلے، قطر والوں نے بنائی ہے نا، پیور عربک۔ آپ کو لگے گا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، ساری ڈکشنری وہی یوز ہو رہی ہے، ان کا سٹائل بھی بولنے کا وہی ہے۔ یہ تو نہیں کہ 1400 سال پرانے کوئی انہوں نے ڈی این اے کے ذریعے بندے پروڈیوس کر کے لے آئے ہیں، یہ آج کے لوگ ہی ہیں نا۔ ہوں اسی طریقے سے قرآن کی عربی بالکل فریز ہے۔ اور جو آپ نے ڈکشنری کی بات کی، ڈکشنری جو ہے نا یہ لینگویج کے بعد آتی ہے۔ جی 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 ڈکشنری بنائی جاتی ہے ہاں لینگویج کو سمجھنے کے لیے۔ جو لوگ اہل زبان ہوتے ہیں انہیں ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اردو جو ہے ڈکشنری سے تو نہیں سیکھی ہے، پنجابی ڈکشنری سے سیکھی ہے۔ پنجابی تو ہم لکھ بھی نہیں سکتے لیکن بولتے اتنی اچھی ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو اہل زبان اتھارٹی ہیں۔ جی قرآن میں آیا کہ ہم نے اسے لسان مبین میں نازل کیا ہے۔ عرب کے جو بادیہ نشین لوگ تھے نا، وہاں کے رہنے والے لوگ، ان کی عربک ڈائلیکٹس کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں کچھ الفاظ کا فرق ہوتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے، اور قرآن بھی 7 قرات کے اندر نازل ہوا ہے۔ یہ ایک قرات ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے کیسے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اور یہ قرآن کا تو پھر معجزہ ہے۔ اتنی انٹرپریٹیشن میں اتنے اختلافات کیوں؟ انٹرپریٹیشن میں اختلافات علماء کی وجہ سے آیا ہے، ترجمے میں کہیں نہیں آیا، انٹرپریٹیشن میں آیا۔ ترجمہ سب یہ تفسیر کرتے ہیں۔ میں آیا ان کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، قرآن کو تو چھوڑتے ہیں، دنیا میں انگلش زبان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے نا۔ انگلش کا اگر میں ایک مضمون لکھ کے دوں ایسے 10 لوگوں کو جو اردو کی فیلڈ میں بھی اپنی اپیکس کو ہوں، ہوں اور انہیں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو، ہوں اپروپریٹ ورڈ ڈھونڈ کے، اور انہیں انگلش بھی اسی لیول کی آتی ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 100% ایک جیسا ترجمہ کریں گے؟ لیکن مفہوم ایک جیسا ہو۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کوئی کرے گا، اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم فرمانے والا ہے، ہے حالانکہ ہے لفظ کہیں موجود نہیں ہے، ہم اس کو جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا اسی لیے احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع مہربان اور رحمت والا، ہے نہیں انہوں نے آگے ساتھ لگایا، لیکن کوئی فرق پڑا ہے؟ معنی وہی ہے۔ اچھا کسی نے ترجمہ کر دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ہوں اچھا کوئی فیمیل ہوگی تو کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں یہ کرتا کرتی تو اس میں لکھے ہی نہیں ہوا، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے شروع اللہ کے نام سے۔ تو ہم کہتے ہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر شروع کرتا ہوں کوئی کہہ دیتا ہے تو شیطان کے نام سے تو شروع نہیں ہوا۔